الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات پڑھ لیں محمد وعلى تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو کائنات کا بنانے والا اتنا مہربان خدا کہ جس کی رحمتوں نے ہماری آنکھوں کی پلکوں کو جھپکنے کی صلاحیت دی ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبتوں کی وجہ سے آنکھوں نے جو دیکھا اس عمل کو معصومین کی سیرت نے عبادت میں تبدیل کر دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ سامعین گرامی، قدر شکر خداوند کریم کے ساتھ آج سفر کی 4 تاریخ گفتگو آپ کی خدمت میں روز بیان ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے ذیل میں اور علم امام حسن مجتبی علیہ السلام اور تعبیر خواب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سارے مسائل اور معاملات کا حل کہیں اور ملتا ہو کہ نہ ملتا ہو، مگر در آل محمد پہ سب مسائل کا حل ملتا ہے۔ ہم نہ سمجھ سکیں وہ اور بات ہے، ہم تلاش نہ کر سکیں وہ اور بات ہے، بستر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر بستر پر آنے تک سارے مسائل کا حل آل محمد نے عطا کر دیا ہے۔ اور امام کی خدمت میں جو کبھی سوالات کیے گئے تو سوالات میں کبھی تفسیر قرآن کی بحث ہوئی، تو آج سے 2-3 جملے تفسیر قرآن کے حوالے سے قرآن مجید، فرقان حمید۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کتنا تلاوت کرتے تھے، کس انداز سے تلاوت کرتے تھے؟ جب آپ تلاوت قرآن کرتے تھے آپ کا انداز ذرا مختلف تھا، یعنی جو آپ کی کیفیت تھی شدت گریہ کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے تھے۔ ہر معصوم کا ایک اپنا انداز تلاوت قرآن کا بیان کیا جاتا ہے، خاص طور سے اس امام کا انداز تلاوت قرآن گریہ اور بکا کے ساتھ ہوتا، اتنا روتے تھے کہ صدائے گریہ بلند ہو جاتی تھی اور لوگ پریشان ہو کر امام کی خدمت میں آتے تھے، خیریت تو ہے مولا، کیا ہوا؟ تو تلاوت قرآن بھی اگر کوئی امام حسن کی بارگاہ سے سیکھنا چاہے تو ایک انداز تلاوت کا وہ ہے کہ انسان تلاوت تو کر رہا ہے مگر توجہ کہیں اور ہے، نظریں کہیں اور ہیں۔ اللہ اکبر! اس سمجھ میں کیسے آئے قرآن جب توجہ کہیں اور ہو؟ چھوٹی سی مثالیں ہیں کہ بسا اوقات انسان کسی کا SMS پڑھ رہا ہو اور SMS کو آپ نے آن تو کر لیا، آپ نے میرا واٹس ایپ کا میسج آن تو کیا ہے، اب میں مطمئن ہو گیا کہ ڈبل کلک ہونے کے بعد آپ تک پہنچ گیا تھا، اب کلک کا کلر چینج ہو گیا، اب میں مطمئن تو ہوگا کہ آپ نے اسے کھول لیا ہے، اب مجھے کیا خبر کہ کھولنے کے بعد پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا؟ کیا اس کا ثبوت کیا ہو کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کیا اس کا ثبوت تو کلک جو آتا ہے سائن اس کا کلر چینج ہونے پر نہیں ہے
اس کا ثبوت اس بات پر ہے کہ آپ کے میسج کا جواب دیا گیا. اگر دیا گیا تو سمجھ لیں پڑھ لیا گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب تلاوت قرآن کیجئے ایسے جیسے خدا سے باتیں کر رہے، جیسے خدا سے باتیں کر رہے. اور یہ کب ممکن ہے؟ جبکہ آپ تلاوت قرآن کو سمجھ کر رہے ہوں. اگر عربی سمجھ میں نہیں آتی، خوب آپ تلاوت قرآن کا ترجمہ شروع کیجئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سوال کیا گیا مولا سے، مولا بتائیے ناس، اشبہ الناس اور ناس کسے کہتے ہیں؟ 3 باتیں پوچھی گئیں. ناس کون، اشبہ الناس کون، اور ناس کون؟ امام کی بارگاہ میں سوالات کا انداز مختلف. اب سوال قرآن کے حوالے سے، قرآن مجید میں ناس کس کو کہا گیا؟ بہت سارے مقامات، اختلاف مقامات کے اعتبار سے، مگر امام فرماتے ہیں ناس سے مراد ہمارے جد ختم یہ مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ سورہ مبارکہ البقرہ میں پروردگار نے حج کے واجبات کے بیان میں انسان کو 2 مقامات کا تعارف کراتے ہوئے پیغام دیا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اور جب تم عرفات سے کوچ کر بیٹھو، نکل پڑو، تو تمہیں چاہیے کہ پھر مشعر الحرام میں اللہ کو یاد کرو. اور پھر جب مشعر الحرام سے ناس نکلنے لگیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور پھر تم کوچ کرو مزدلفہ سے. یہ 3 خاص میادین ہیں. ایک کا نام ہے عرفات، ایک کا نام ہے مزدلفہ، اور ایک کا نام ہے منی. فی الحال 2 کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک عرفات، ایک مزدلفہ. عرفات کے جہاں تمام حجاج جمع ہو کر اپنے واجبات حج کو انجام دیتے ہیں، وقوف عرفات. اور وقوف عرفات کے بعد جیسے غروب آفتاب ہو جائے 9 ذی الحج کو، تمام کے تمام حجاج وہاں سے نکل کر مزدلفہ آ جاتے. اب قرآن کہتے ہیں جب مزدلفہ سے ناس نکل جائے، اللہ اکبر، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر نکل پڑو، کوچ کرو مزدلفہ سے. کب؟ جبکہ ناس کوچ کر چکا ہو. ناس کون؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے مناسک حج خود سکھائے تھے. ایک ہے اذان حج، سن چکے آپ. اذان حج تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، ایھا الناس کتب علیکم الحج، انسانوں تم پر حج کا وجوب لکھ دیا گیا. جیسے روزے کا وجوب قرآن نے اعلان کیا، ایسے حج کا وجوب جناب ابراہیم نے اعلان کیا. حج کی اذان اور ہے اور حج کے مناسک اور. جناب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی الگ بات ہے کہ سارے حج میں مومنوں کو مزہ ایک ہی عمل میں آتا ہے. 18 واجبات ہیں. چلیے واجبات میں ایک عمل، اس کا لطف اور ہے. مستحبات میں ایک عمل، اس کا ذائقہ اور ہے. واجبات میں ایک عمل، کیا ذائقہ ہے کہ ہم تو ویسے رہنے والے لیاقت آباد کے ہیں. اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں. بات پڑھے محمد والے محمد. ہمیں تو مار پیٹ میں بڑا مزہ آتا ہے. پورے حج میں باقاعدہ واجبات حج میں ایک مار پیٹ بھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ورنہ گل بہار کی بات کر دیتا ہوں، آپ کے بہت قریب ہے. میں اسے گولی مار نہیں کہتا، گل بہار کہتا. جب بہار کا پھول کھلتا ہو تو گل بہار ہو جاتا ہے.
کیوں کہیں گولی مار؟ اللہ اکبر، کتنا متضاد لفظ ہے۔ تو مزاج اگر یہاں والوں کی بات کی جائے عام عوام کے اعتبار، آپ کی بات نہیں ہو رہی، عوام کی بات کر رہا ہوں، آپ خواص ہیں، عوام فرش پر ہیں، خواص فرش اعضاء پر ہیں، خواص کی بات نہیں۔ تو عوام کی بات، تو حج میں ایک ہی عوامی کام ہوتا ہے پبلک والا، وہ ہے مار پیٹ، اور مار پیٹ پہ جتنا مزہ آتا ہے اتنا کسی اور واجب میں آتا ہی نہیں۔ یا تو اتنے شریف بنے ہوئے تھے کہ مکھی نہیں مار سکتے، یا اتنے زیادہ پابند شریعت ہو گئے اب 3 شیطانوں کو مار رہے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو یہ شیطان اور ہیں، تمہارے اذہان اور ہیں، دیکھو ان کو مارنا ہے ان کے حساب سے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ان کو مارنا ہے ان کے حساب سے۔ اذہان کا مسئلہ الگ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، موضوع نہیں ہے ادھر۔ تو ایک واجب حج کا عجیب و غریب واجب، آپ سوچئے گا 1 منٹ کے لیے، اور پھر یاد کی جناب بہلول کو، پتھر کے ستون کو کنکر سے مار رہے ہیں، پاگل نہیں ہے؟ پتھر کے ستون کو کنکر سے مار رہے ہیں، پتھر بھی نہیں، کنکر سے مار رہے ہیں۔ مرے گا؟ مرے گا؟ جی نہیں۔ اگر مرے گا ہی نہیں تو مار کیوں نہیں پھر؟ اگر مرنا نہیں ہے تو کیوں مار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا فلسفہ واجبات حج ہے۔ بس ایک جملہ کافی ہے، پروردگار نے انسان کو اتنی پاورز دی ہیں کہ پریکٹس کرائی ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، اگر بات سمجھ میں آ سکے تو بتا دیتا ہوں کہ ٹریننگ جب ہوتی ہے کسی بھی آرمی، رینجرز، پولیس کے فائرنگ اسکواڈ کے حوالے سے، یا کبھی وہ کراتے ہیں کالج وغیرہ کی بیس پر بھی، اس کا بھی خاص نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، NCC، ماشاءاللہ۔ تو NCC ٹریننگ جب ہوتی ہے تو ان تمام ٹریننگز میں جب فائرنگ اسکواڈ کی بات آتی ہے تو سامنے کیا ہوتا ہے؟ دیوار، اور دیوار پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ فائر۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیوار پر گولی ماریں گے دیوار کو تکلیف نہیں ہوگی، کہ سمجھے نہیں، یہ ٹریننگ ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ تو اگر دنیا کے تمام سیکیورٹی ادارے اپنے جوانوں کو جب ٹریننگ کرواتے ہیں فائرنگ کی، تو سامنے دیوار پر فائرنگ کرواتے ہیں۔ خدا شیطانوں پہ فائرنگ کرواتا ہے کہ تاکہ انسان کو تربیت دے سکے، ایسی تربیت۔ دیکھو یاد رکھو، شیطان کتنا مضبوط ہے، جیسے پتھر کا بنا ہوا ہو، تمہارے ہاتھ میں اتنا کمزور ہتھیار جیسے کنکر اٹھایا ہوا ہو۔ بس یاد رکھو، یہ شیطان کنکر سے مر جائے گا، دیوار نہیں ٹوٹے گی، تمہارے نفس کا شیطان مر جائے گا۔ ایک کنکر وہاں جائے تو ایک پیغام یہاں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو ایک واجبات حج کا واجب بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، اور مجھے کیا، سب کو اچھا لگتا ہے۔ اور ایک مستحبات حج میں مستحب بہت اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک پتھر کو چومتے ہیں، 3 کو مارنا واجب ہے، ایک کو چومنا مستحب ہے۔ کیا انداز ہے! اور اس کو تو بڑے اچھے انداز سے ایک جمع کرنے والے نے ان 4 باتوں کو جمع کر دیا، 3 یہ اور چوتھے پتھر کی بات کی۔ کہتے ہیں جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، وسطیٰ، عقبہ، اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، جمرہ اولا۔ پتھر 3، چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان۔ پتھر 3، ان تینوں کی سرکوبی کو مزدلفہ سے کنکر بین، ان تینوں کی سرکوبی کو
مزدلفہ سے کنکر بین. اللہ اکبر. کیا سوچئے، پروردگار نے مزدلفہ کے کنکروں کو اسلحہ بنا دیا. اگر لکڑی پڑی ہوئی ہو اور پیغمبر کسی صحابی کی تلوار ٹوٹنے کے بعد فرمائیں اٹھا لو اسے، تلوار بن جاتی ہے. آسان کر دیتا ہوں بات کو آپ کے لیے. کبھی سوچا بھی ہے کہ مردے کے ساتھ 2 لکڑیاں کیوں رکھتے ہو؟ کیوں رکھتے ہو بھائی؟ خیریت تو ہے؟ کیا ہی لڑے گا قبر میں؟ آپ کا عجیب مزاج ہے. یعنی مرنے والے کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے اسلحہ. ایک لکڑی بغل میں ہے لگی ہوئی جسم سے، ایک باہر کفن کے ساتھ ہے. یہ کیا ہے؟ کہ یہ جریدتین ہے. ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. ظاہر کیا ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی عذاب نہیں ہوگا. جب تک یہ کہ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، کیا ہے یہ؟ صلوات پڑھے محمد والے. بتائیے کیا ہے؟ اس لکڑی سے آپ نے کیا کیا تھا؟ کچھ کیا تھا؟ نہیں. کچھ کیا تھا؟ نہیں. یادگار عبادت ہے کہ نہیں؟ آثار عبادت کا نہیں؟ تقوی کی علامت کا نہیں؟ پھر کیا ہے یہ کہ حکم معصوم ہے؟ ایک ہی بات کہو، حکم معصوم. اور معصوم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب چلیے دعائے عہد پڑھیے. صبح ہی صبح ایک زمانہ تھا جب کہ ہمارے شہر میں کچھ سیاسی جماعتوں نے تجدید عہد وفا کے عنوان سے دن منائے تھے. آپ کو تو یاد ہوگا، آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے. کیا کہنے ہیں آپ کے حافظے کا؟ تجدید عہد وفا. مومنین کے لیے روزانہ ہے تجدید عہد وفا. صبح کی نماز کے بعد سلوٹ کیجئے اور دعائے عہد پڑھیے. اس میں جملہ پڑھیے، پھر سمجھ میں آئے گا لکڑیاں کیوں رکھواتے. اس میں جملہ کیا ہے؟ پروردگار مجھے امام کے ناصروں میں شامل کر دینا، امام کے شیعوں میں شامل کر دینا. اور اگر امام کے آنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے تو موت تو حتماً مقضیہ ہے، ایک حتمی فیصلہ ہے مالک تیرا. تو مجھے قبر سے ایسے اٹھانا کہ کفن میرا لباس ہو، میری تلوار نیام سے باہر ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو. مجھے بتائیں کون سا مرنے والا اپنے ساتھ تلوار لے کے صلوات پڑھے محمد والے محمد؟ کون سا مرنے والا؟ کون سا مرنے والا اپنے ساتھ تلوار لے کے سویا ہے؟ اس کے پاس نیزہ ہے؟ جی نہیں. تلوار ہے؟ نہیں. پھر کیا ہے؟ 2 لکڑیاں ہیں. اگر رسول خدا کے دستے مبارک میں لکڑی آئے تو تلوار بن جاتی ہے، اور اگر حجت خدا کی محبت میں 2 لکڑیاں ہو تو ایک نیزہ بنے گی. غور کیجئے گا، سوچئے گا بہت دیر تک بیٹھ کر. ایسا طریقہ معصوم نے بتایا کہ کوئی اسلحے کا ایکٹ بھی یہاں پر فالو نہیں ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لکڑی ہے. باتیں آسان ہو رہی ہیں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ان تینوں کی سرکوبی کو مزدلفہ سے کنکر بین. چوتھا پتھر کعبے والا، چوم سے کر کر کے طواف. چوتھا پتھر کعبے والا، چوم سے کر کر کے طواف. یہ ہے تولا، وہ ہے تبرہ. دونوں ٹھہرے رکن دین. اب بھی اگر ایک واجب ایک مستحب سے محبت نہ ہو، صلوات پڑھے محمد والے محمد. فرماتے ہیں خذو انی مناسککم، مجھ سے لے لو اپنے واجبات حج کو. امام سے پوچھا گیا الناس کون ہے؟ کہ الناس سورہ بقرہ میں حج کی آیتوں میں مزدلفہ کے اندر
ثم افیض من حیث افاض الناس، پھر تم کوچ کرو، نکل جاؤ، چلو۔ کہاں چلو؟ کہ چلو مزدلفہ سے نکل کر۔ کب نکلو؟ کہ جب ناس نکل جائے۔ امام فرماتے ہیں اس ناس سے مراد ہمارے جد ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی ناس ہیں، آل محمد بھی ناس ہیں۔ اب تعویلات ہیں، تشریحات ہیں کہ ناس سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، ناس سے مراد انبیاء ہیں، ناس سے مراد علماء ہیں، ناس سے مراد دین کو سمجھنے والے مراجع عظام ہیں۔ پھر اشبہ الناس کون کا؟ اشبہ الناس ہمارے شیعہ جو ہم سے شباہت رکھتے ہیں، ناس آل محمد، اشبہ الناس شیعان آل محمد، باقی رہے گا نس ناس، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ جو آل محمد کو چھوڑ دے وہ نہ ناس ہے نہ اشبہ الناس ہے، وہ ہے نس ناس۔ اللہ اکبر۔ تو باتیں امام کے علم کے حوالے سے کہ پورے قرآن میں ناس کے استعمال کا عنوان بھی بتا دیا، اشبہ الناس کی پہچان بھی بتا دی، اور نس ناس کے مسائل کو بھی سمجھا دیا۔ اب چلیں خواب کی تعبیر کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے، روز ایسے انتظار رہتا ہے خواب کی تعبیر کے حوالے سے کہ دل چاہتا ہے خواب دیکھ ہی لیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ بات میں روز سمجھا رہا ہوں اپنے سامعین کی خدمت میں جو جوان بیٹھے ہوئے کہ اس عنوان کا تعلق خواب وہ خواب نہیں ہے کہ جو قوم خواب کی حالت میں ہو۔ خواب قوم اور ہے، خواب شخص اور ہے۔ ہم خواب شخص کی بات نہ کہ خواب قوم کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی خدا خواب قوم کے جگانے کے لیے کبھی اپنی حجت کو بھی خواب دکھاتا ہے۔ اور کل کی بات سے ہماری بات جڑ گئی، سورہ انفال آیت نمبر 43، یاد ہے نا کل جو میں نے پڑھی تھی؟ کل ذرا جلدی میں تھا کہ تاخیر ہو گئی تھی۔ تو سورہ انفال آیت نمبر 43 نمبر آیت، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو خواب دکھایا اور حبیب نے اپنا خواب امت کو سنایا، اور امت نے پیغمبر کے خواب پر یقین کر لیا۔ جنگ بدر کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر خواب ختمی مرتبت کو دکھایا نہ جاتا۔ خواب کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول کا خواب یہ امت کے عنوان سے ہے، جنگ بدر کے حوالے سے، اور کبھی خواب شخصی اعتبار سے خواب کے مسائل میں بہت ساری باتیں آ چکی۔ ابھی کسی نے سوال پوچھا کہ حالت خواب میں اگر مرحومین کو دیکھا جائے، مرحومین کو دیکھا جائے، کھایا کیا تھا؟ خواب دیکھنے والے نے قبلہ کھایا کیا تھا؟ مجبوری پوچھنا میری۔ میں آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں بیان کر چکا ہوں۔ ایک شخص، اب یہ راوی کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک عربی شخص خدمت ختمی مرتبت میں اس طرح سے آیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سوال پہ ناراض نہ ہوئیے گا، میں روایت پڑھ رہا ہوں، اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک عربی شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے میں نے بہت بڑا خواب دیکھا ہے، بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم نے کل دن میں کیا کھایا تھا؟ کہتا ہے پختہ کھجوریں بہت کھائی تھیں۔ کیا کھایا تھا؟ پکی ہوئی کھجوریں۔ فرمایا جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس خوراک کا اثر ہے۔ بہت سارے خوابوں میں خوراک کا اثر۔ اگر رات کے وقت میں بیگن کھائیے گا
نمک ملا ہوا گوشت کھائیے گا تو خواب پھر اسی طرح کے آئیں گے کہ جو خواب پریشان کن خواب ہوتے. لیکن خواب تک پہنچتے پہنچتے میں نے کل شاید 2 دن پہلے بات کی تھی جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اس کو بیان کر دوں. مگر خواب میں مرحوم کو دیکھنا اور بار بار دیکھنا، اچھی حالت میں دیکھنا، تو اب جس نے خواب دیکھا، خواب کا وقت کیا ہو، خواب کی تاریخ کیا ہو، خواب دیکھنے والے نے کھایا کیا ہو. ایک عمومی تعبیر یہ کہ اگر حالت خواب میں مرحوم کو دیکھیں اچھی حالت میں تو مغفرت کا عنوان وہاں پہ، اور دیکھیں پریشان حالت میں تو اس کا مطلب کہ ابھی کوئی مشکلات وہاں برزخ کی باقی ہیں. کبھی تعبیر بالاصل ہے، کبھی تعبیر بالعکس ہے. مردے کا خواب میں لینا اور ہے، خواب میں دینا اور ہے. لیکن مردے کو آپ خواب میں بلائیں کیسے؟ یہ میں نے کل بھی بات بیان کی تھی. سورہ طور آیت نمبر 21، 111 مرتبہ 7 دن تک. اب ایک اور عمل، اس عمل سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے. شہزادی کونین فرماتی کہ اگر رات کو انسان کو نیند نہ آتی ہو، یہ دعا اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں شہزادی کونین کے اشرے میں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی عنوان کے تحت. اگر رات میں انسان کو نیند نہیں آتی تو کیا کرے؟ نمبر 1، شہزادی کے جملات کو زبان سے ادا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات کہ جو خالی شکموں کو سیر کر دیتی ہے. حسین جملہ، قربان جائیے. خالی شکموں کو سیر کھانا نہیں کرتا، رحمت خدا کرتی ہے. اگر خالی شکم سیر کھانے سے ہو جاتے تو پھر اس کا پیٹ بھی بھر جاتا جس نے رسول کی بات پر لبیک نہیں کہا تھا، اور اللہ کے رسول کی بات پر لبیک نہ کہنے کی وجہ سے کھانا تو بہت کھاتا تھا مگر پیٹ نہیں بھرتا تھا. اب یہ الگ بات کہ کوئی انسان کا پیٹ تو بھر جاتا، نیت نہیں بھرتی، اس کے لیے بھی دعا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پورا میڈیکل سٹور دعاؤں کا ہے ہمارے پاس، مگر رجوع کون کرے، کون نکالے کتابوں سے؟ اور یہ نماز عصر کے بعد پڑھی جانے والی دعا تعقیبات میں سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے کہ جو کبھی سیر نہ ہو. یہ نفس اتنا مشکل ہے کہ اگر انسان خدا سے پناہ نہ مانگے تو نیت کبھی نہیں بھرے گی. پیٹ بھر گیا، نیت نہیں بھر رہی. نیت بھرنے کی دعا بھی، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے گیا جی، تھوڑا سا اگر زحمت نہ ہو تو آگے بڑھ کے تاکہ فاصلہ ختم ہو جائے اور محبتیں بڑھ جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا مشبع البطون الجائعہ. بطون کہتے ہیں جمع بطن کی، بطن مانے پیٹ. مشبع کہتے ہیں بھر دینے والے کو. اشبع یشبع مشبع. الجائعہ کہتے ہیں بھوکے پیٹ کو. اے وہ ذات جو بھوکے پیٹوں کو، خالی شکموں کو سیراب کر دیتا، سیر کر دیتا. اللہ اکبر. گویا نیند کے نہ آنے کا پہلا مسئلہ، خالی پیٹ انسان کو نیند نہیں آتی. اب مجھے وہ خالی پیٹ ایک مہمان یاد آ رہا ہے.
3 دوست نکلے تھے اور تینوں دوست نے ٹارگٹ کیا کہ ہم تینوں الگ الگ گھروں میں مہمان بنیں گے. ایک گھر میں مہمان ہو تو مشکل ہو جائے گی، 3 لوگ ہیں نا. ایک گیا پیغمبر کے گھر، ایک گیا امیر المومنین کے گھر، ایک گیا خدا کے گھر. تو باقی جو 2 گئے تھے امیر المومنین کے گھر اور اللہ کے رسول کے گھر، وہ دونوں تو کھانا کھا چکے. اب مسجد میں کھانا کہاں سے آئے؟ مسجد میں کھانا کہاں سے آئے؟ جب تینوں کی صبح ملاقات پیغمبر کی بارگاہ میں ہوئی تو ایک دوسرے کے تاثرات پوچھے، میں بتاؤ رات کیسے گزری؟ تمہارا میزبان کون؟ کا پیغمبر. کیا خدمت کی ہماری، کیا محبت کی ہم سے. تمہارا میزبان کون؟ کا علی ابن ابی طالب. کیا روٹی کھلائی مولا نے مجھے. کیا تم سناؤ؟ کہ جی ہمارا میزبان تو خدا تھا. نہ خدا خود کچھ کھاتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے. خالی پیٹ خود تو کچھ کھاتا نہیں پروردگار عالم. میں روایت پوری نہیں پڑھ رہا. یا مشبع البطون الجائعہ، شہزادی فرماتی ہیں کہ اگر رات کو نیند نہ آتی ہو تو نیند نہ آنے کی پہلی وجہ پیٹ خالی ہے. اور پیٹ کھانے سے نہیں بھرے گا. کھانا مادی وسیلہ، سبب ہے، مسبب نہیں ہے. رحمت خدا مسبب ہے، سبب نہیں ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ خالی ہوا، بس یہ اللہ پیٹ بھرنے والا پیٹ بھر دے اپنے آپ، ایسا نہیں ہوتا ہے. جملہ کہوں سخت نہ ہو جائے کہیں، ایسی دعا مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے جس میں معجزہ طلبی ہو. کیا مطلب؟ کہ جی شادی ہوئی نہیں اولاد مانگ رہے ہو، کھانا کھایا نہیں ہے اور پیٹ بھرنے کی دعا مانگ رہے ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ خدا نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے اور تم اسباب کو مائنس کر کے خدا سے معجزہ مانگ رہے ہو. یہ نہیں ہوگا. وَيَا كَاسِيَ الْجُسُومِ الْآرِيَةِ، کاسی وہ لفظ ہے جو کسا کے لفظ کے ساتھ ہے. قصہ تو یاد ہے سب کو حدیث قصہ کے نام سے. یا کاسی، کاسی اس میں فاعل ہے، ایک قصہ پہنانے والے، ایک قصہ اڑانے والے. یا کاسی الجسوم العاریہ، جسوم جمع جسم کی، عاریہ کہتے ہیں بے لباس کو، برہنہ کو. اے وہ ذات کہ جو بے لباس جسموں کو لباس پہناتی ہے. اس کا مطلب نفسیاتی طور پر انسان کی رات میں نیند نہ آنے کا ایک سبب ایسا لباس جو بدن کو راحت نہ پہنچائے. اس لیے بہت پہلے سے لباس شب کو الگ رکھا گیا. اسلامی اعتبار سے بھی لباس شب اور ہے، لباس یوم اور ہے. سب کے سامنے لباس اور ہے اور رات کی تنہائی کا لباس اور ہے. یا کاسی الجسوم العاریہ. صلوات پڑھے محمد وآلہ وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الزَّارِبَةِ. نمبر 3، اور اے وہ ذات کہ جو بےتاب رگوں کو سکون دیتی ہے. نیند نہ آنے کی وجہ ڈپریشن. ڈپریشن کا میں ترجمہ سمجھا ہوں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. شدید ذہنی دباؤ، اور شدید ذہنی دباؤ کی بنیاد پر انسان کے سر میں درد ہو جانا، کچھ سمجھ میں نہ آنا، آنکھیں بند ہوں مگر کھل جائیں. کل کیا ہوگا، جاب کا کیا ہوگا، باس نے آج لیٹر دے دیا کل کیا ہوگا، بچوں کے اسکول کی فیس کا آخری دن کل کیا ہوگا. جو کل بنائے گا دن وہ خدا کل بھی زندہ ہی ہوگا. جو آج خدا ہے وہ کل بھی ہوگا، جو آج مسبب ہے وہ کل بھی ہوگا. کل اٹھو گے تو دیکھ لینا، آج تو سو جاؤ، کہ سونا انسان کے کل کے لیے بہت ضروری ہے. امام نے، شہزادی نے
جو باتیں بیان فرمائیں، پہلی بات یا مشبع البطون الجائعہ و یا کاسی الجسوم العاریہ و یا کیا پڑھا ہم نے ابھی تیسرا جملہ کہ جو انسان اپنی پریشانی کو طاری کیے ہوئے وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الزَّارِبَةِ، اس سکون دینے والے، عروق کہتے ہیں وینس کو، زاربہ کہتے ہیں بیتاب رگوں کو، بیتاب پریشانی، ساکن العروق الزاربہ، 3 جملے ہوئے۔ نمبر 4 وَيَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاهِرَةِ، اور اے بیدار آنکھوں کو نیند دینے والے، منوم نوم سے، عیون جمع عین کی، ساحرہ جاگنے والی، اس لیے آپ ایک ہے لفظ سحر، ایک ہے سحر، دونوں باتیں الگ الگ۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے القاب کہ میرا مولا سجدہ کرتا تھا سحر سے سحر تک، ایک ہے سحر، سحر کہتے ہیں شب بیداری کو، اور سحر کہتے ہیں قریب وقت نماز فجر کو۔ سحری اور ہے، رات کا کھانا اور ہے، اب تو واضح ہو گیا، سحر اور ہے، سحر اور ہے۔ یا منوم العیون الساحرہ، 2 چشمی ہے ساحرہ، اے وہ ذات کہ جو بیدار آنکھوں کو نیند عطا کرتی ہے۔ سکن العروق الزاربہ، تو سکون دے میری بیتاب رگوں کو، وازن لعینی، اور اجازت دی میری آنکھوں کے لیے، نومن عاجلا، ایسی نیند کی جو جلدی آنے والی ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں دعا پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، نیند تو آ رہی ہے، یہ دعا کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، گھر میں آپ کو نیند نہ آئے یا گھر میں بچوں کو نیند نہ آئے، لیکن ایک خالی دعا نہیں چلے گی، کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جب تک آپ ٹی وی آف نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے گیم اپنے ڈیوائسز پہ آف نہیں کریں گے، تب تک دعا کیا کرے گی؟ کچھ دعا کے لیے آپ کی ذمہ داری بھی تو ہے نا۔ اب پھر کہیں آ کے مسجد میں کل مولوی صاحب ہم بڑی دعا پڑھے، نیند نہیں آئی، نیند کیسے آتی؟ دماغ کہیں اور لگا ہوا تھا۔ تو دعا ضرور پڑھیے، مگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد۔ آج کی حد تک اس دعا کے ساتھ اب صرف وہ جملہ آپ کی خدمت میں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی، اگر کوئی رات میں اچانک برا خواب دیکھے، یہ روایت چھٹے امام سے، فلاح السائل کتاب کا نام ہے، اگر کوئی برا خواب دیکھے تو برے خواب کو دیکھنے کے بعد اٹھ کر کیا پڑھے؟ فرماتی ہیں میرے بابا نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اعوذو، پڑھے اعوذو بما آذت بہی ملائکۃ اللہ المقربون وانبیاء اللہ المرسلون وعباد اللہ الصالحون۔ کیا پڑھے؟ ہو سکتا ہے یہ دعا آپ کہیں کہ یہ ہمیں لکھی مل جائے تو انشاءاللہ بٹوا دیں گے۔ اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ جب برا خواب دیکھا، آپ مجھے فون مت کیجیے گا رات میں، آپ دعا پڑھ لیجیے گا، اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، بیما، اس کی پناہ، ویسی پناہ، اس جیسی پناہ، آزت جو طلب کی تھی، بہی، اللہ سے، کس نے؟
ملائکۃ اللہ المقربون، جو اللہ کے مقرب فرشتے پناہ طلب کرتے ہیں، وہ والی پناہ میں طلب کرتا ہوں۔ وہ انبیاء اللہ المرسلون، اور اس پناہ کو طلب کرتا ہوں جیسی پناہ طلب کی انبیاء مرسلین نے۔ وہ عباد اللہ الصالحون، اور ایسی پناہ طلب کرتا ہوں جیسی پناہ طلب کی اللہ کے نیک بندوں نے۔ تین باتیں مکمل ہو گئی۔ من شر الرؤیا التی رأیت، اس برے خواب کے شر سے جس کو میں نے دیکھا، جس کو میں نے دیکھا۔ کس حوالے سے؟ کہ من انتظر دینی و دنیائی، کہ یہ خواب مجھے نقصان نہ دے، نہ میرے دین کو، نہ دنیا کو، وہ آخرتی اور نہ آخرت کو۔ اس سے پہلے بیان کر چکے کہ اگر برا خواب دیکھیے تو آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ آیت الکرسی، برا خواب اگر انسان دیکھ لے اور خواب میں انسان ڈر جاتا ہے، کبھی کبھار تو اتنا خوفناک خواب ہوتا ہے، لگتا کسی نے اوپر سے نیچے پھینک دیا اور پورا بدن ہل جاتا ہے۔ اور کبھی خواب ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ ڈراؤنے خواب کی بات ہوتی ہے، کبھی خواب ایسے بھی ہوتے ہیں، عجیب بات کر رہا ہوں آپ خدمت میں، کہ سونے والا عربی نہیں جانتا تھا مگر خواب میں ایسی عربی بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا مسئلہ اور ہے، یہ زبانوں کا مسئلہ جسم کا ہے، روح کا مسئلہ، اور روح ساری زبانیں بولتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے کہ نور سے بنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یقین نہیں آ رہا؟ مثال لے لیجئے، مجھے بتائیے جب میں اور آپ بہت کم سن تھے، بالکل آئے تھے، فرسٹ ڈے تھا دنیا میں، یعنی برتھ ڈے تھا ہمارا، اس دن اذان سنا دی دانے کان میں، وہ بھی سنائی عربی کے اندر۔ آج تک آپ نے سنا کسی نے ترجمہ سنایا ہو؟ ہے کہیں؟ نہیں۔ بائیں کان میں کہ اقامت سنا دی، تو کیا کہنا ہمارا پہلا دن، یہاں بھی علی سنا، یہاں بھی علی سنا۔ اب علی اب علی نکلے کیسے؟ دو ہی راستے ہیں، ایک جانے کا راستہ، ایک نکلنے کا راستہ، دونوں سے علی سنا دیا ہے۔ اب چاہے آپ کچھ بھی سناتے رہیے، ہمیں علی سمجھ میں آتا ہے اور کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ٹھیک، زبان عربی تھی نہیں تھی؟ چلیے ایک اور مثال، جیسے ہی انتقال ہوا، تلقین پڑھی گئی انگلش کے اندر؟ نہیں۔ فارسی میں؟ کہ نہیں۔ سندھی میں؟ کہ نہیں۔ گجراتی میں؟ کہ نہیں۔ مرنے والے کی مدر ٹنگ کیا تھی؟ اردو، تلقین عربی۔ اب اگر آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جو ابتدا میں انسان کی کیفیت، وہ آخر میں انسان کی کیفیت، اور وہ حالت خواب میں انسان کی کیفیت۔ وہ شخص ہے جس کا نام ہے ابو ہاشم جعفری، خدمت امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو ہاشم جعفری، اور یہ جعفری وہ نہیں جو ہمارے یہاں جعفری ہوتے ہیں، چھٹے امام کے نسبت سے ہم جعفری کہتے ہیں اپنے آپ، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر کون ہے یہ؟ کہ حضرت جعفر طیار کی اولاد سے، جیسے حضرت عباس کی اولاد آوان کہلاتی ہے آج، لیکن بہت سوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی
سلسلہ نسب کیا وہ الگ موضوع، کہیں اور بیٹھے ہوئے کہیں اور لگے ہوئے، اب وہ کون تھے یہ الگ موضوع ہے۔ ایسے ہی ابو ہاشم جعفری بیٹھے خدمت امام میں، اور ایسے میں امام کی خدمت میں آ گئے ہندوستان کے لوگ، اور ہندوستان کے لوگوں نے امام سے اردو میں سوال پوچھے، یعنی ہندی میں، اور امام نے ایسے ہندی بولی کہ جیسے امام ہند میں ہی رہتے ہو۔ اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو امام کو اردو آتی ہے، اپنی دل کی باتیں اپنی زبان میں کہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ہے مدر ٹنگ، ایک ہے ولایت کی زبان، وہ الگ ہے۔ ماں کی زبان الگ ہے اور امام کی زبان الگ ہے۔ ماں کی زبان محدود ہے لغتوں میں، امام کی زبان لامحدود ہے محبتوں میں۔ ارے نہ بھی بول سکتا ہو تب بھی امام سمجھ لیتے ہیں کیا بولنا، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ٹھیک، تو امام کی خدمت میں جب آئے وہ لوگ تو ابو ہاشم پریشان ہو گئے۔ واقعاً اگر آپ کے سامنے کوئی آگے بیٹھ جائے اور کسی عالم کے پاس بیٹھے اور عالم ہو جو چائنیز زبان جانتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے چائنیز کیا بول رہے ہیں، میں آتی نہیں چائنیز۔ خیر اب تو آپ کو آنے لگی، اب تو اتنے نازل ہو گئے کہ لگتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہم بھی چائنیز بول رہے ہوں گے، اور ابھی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں نا، سی پیک آ رہا ہے، یہ کتنوں کو پیک کرے گا وہ الگ بات ہے۔ لیکن امام کی خدمت میں ابو ہاشم سوال کرتے جب وہ چلے گئے اٹھ کے، مولا یہ کون سی بولی بول رہے تھے، یہ کیا اردو، یہ ہندی کیا ہوتی ہے، یہ کیا بول رہے تھے، اس سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے۔ سمجھنا چاہتے ہو بہت غور کیجیے گا، کیا مولا اگر زبان آتی ہوتی تو مزہ آتا کہ آپ کیا اس سے باتیں کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا کنکر اٹھاؤ، کنکر کو اٹھا کے امام کو پیش کیا، امام نے اس کنکر کو اپنے لعاب سے معطر کیا کہ ابو ہاشم سے دہن میں رکھ لو۔ دہن میں رکھا، کہتے ہیں بس دہن میں رکھنا تھا کہ 70 بولیوں کا عالم ہو گیا، 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا، نہ مدرسے گیا، نہ لغت پڑھی، نہ قاعدے پڑھے، نہ القاعدے پڑھے، بس پڑھا تو آل محمد سے ولایت کے سبق پڑھا۔ تو اگر لعاب امامت میں اتنا کمال سمجھیے کہ روح کی جو کیفیت ہے نور والی وہ بڑھ گئی نا، باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل، کہ وہ دعا یاد کر لیجئے کہ جو شہزادی نے بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کا آخری جملہ کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد کروٹ بدل کے لیٹیے۔ پھر کیا کریں؟ ہاں اگر دائیں کروٹ لیٹے ہوئے تو کوئی بات نہیں، مگر اٹھ کے بیٹھیے، دعا پڑھیے، اور دعا پڑھنے کے بعد اپنے اپنے بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ دھتکار دیجیے۔ اب یہ اردو کا خالص لفظ دھتکار دینا، ایک ہوتا ہے پھونک مارنا، وہ اور ہوتا ہے، ایک ہے دھتکار دینا، وہ اور ہوتا ہے۔ اس کو ہم آسان زبان میں کہیں، ایسے لعاب اپنا نکالیے کہ لعاب باہر مکمل جائے بھی نہیں اور چلا بھی جائے، اس کیفیت کو اردو میں دھتکارنا کہتے۔ 3 دفعہ دھتکار دی۔ شاید کبھی کبھی پرانی اردو میں یہ استعمال آخ تھو کہنا، اب تو یہ شاید استعمال اس کا نہیں ہوتا، یہ دھتکارنا ہوتا ہے۔ برا خواب دیکھا ہے، اٹھ کے بیٹھیے، دعا پڑھیے، اور اپنے بائیں طرف ہاں خیال رہے کوئی اور ہو نا بائیں طرف، بات پڑھے محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں معاملہ خراب ہو جائے۔ تو اگر بائیں طرف کوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی
نہیں سو رہا کوئی آپ کے اہل و عیال میں سے تو ورنہ اٹھ کے جائیے اور بائیں طرف آپ اس کو دھتکار دیجیے، پھر سو جائیے، سارے برے خواب اڑن چھو ہو جائیں گے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، لیکن عزیزو آپ کی زحمت تمام ہو گئی، آل محمد کی مشکلات تمام ہو گئی۔ سفر کی 4 تاریخ ہے، آپ تو روز اطمینان سے مجلس کے بعد گھر میں جا کے جب لیٹتے ہیں تو ٹانگیں مکمل پھیلا کے لیٹتے ہیں۔ اتنا چھوٹا قید خانہ تھا، میں کیا جملہ استعمال کروں، شاید بیان کر سکوں تو یہ جتنی محراب بنی ہوئی ہے شاید سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ اس سے بھی چھوٹا ایک کمرہ تھا، جس میں 1-2 نہیں، وہ کتنی بیویاں، صرف اتنی بیویاں تھیں کہ جو آل محمد کے اپنے خاندان کی عورتیں تھیں۔ اب 18 ہوں کہ 20 ہوں کہ 22 ہوں، ان تمام بیویوں کو ایک اتنے چھوٹے کمرے میں قید کیا گیا کہ لیٹنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بیوی اپنے وجود مقدس کو آرام بھی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ واہ غربتا، ایسے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں جو زندہ بچ گئے تھے، اور جو بچے بچ گئے ہوں گے ان بچوں کو دیکھ کر ان ماؤں کا حال کیا ہوتا ہوگا جن ماؤں کے بچے قربان ہو گئے تھے۔ مجھے آج دل چاہتا ہے کہ میں جناب رباب کے مسائل پڑھ دوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بڑی شرم آتی ہے ویسے کہ جناب رباب کو ان کی خالی گود کا واسطہ دے کے اپنے لیے اولاد، اللہ اکبر، یہ شاید ہمارے لیے وسیلہ ہے اپنے مقام پر، لیکن عجیب لگتا ہے کہ ایک ماں سے کہا جائے۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے بازار کوفہ میں ام حبیبہ نے 4 سال کی یتیم حسین کو پانی دیتے ہوئے کہا تھا ایسی دعا کر کے جیسے تو اسیر ہوئی، ایسے میرے بچے کبھی یتیم و اسیر نہ ہوں۔ غربتہ کون رباب؟ جب کربلا آئی تھی بیوی تو بڑی آباد تھی، ہائے حسین، سر پہ حسین کا سایہ تھا، سر پہ حسین کا سایہ تھا، آغوش میں ننھا علی اصغر تھا، دل بہلانے کو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والی رونے والوں آپ سمجھتے ہو نا 4 سال کی بچی کس طرح ماں سے باتیں کرتی ہوگی، کس طرح اپنے بھائی کو گود میں مانگتی ہوگی، ماں کے پاس بیٹھ جاتی ہوگی، لائی اماں میری گود میں میرے بھائی کو دیجیے۔ واہ غربت، ہائے رباب کی ساری کائنات اجڑ گئی، کربلا کربلا سے کوفہ و شام، رباب کی ساری کائنات اجڑ گئی۔ کون رباب؟ رونے والوں۔ اور عجیب ایک حجاب ہے رشتوں کے اعتبار سے جناب رباب کے لیے۔ ہاں، جب جناب شہزادے علی اصغر کو امام لائے تھے نا، بڑے احترام سے لائے تھے، میرا مولا جانتا تھا کہ یہ ماں کے سامنے بچے کو پیش کرنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے تاریخ میں، ایسا ظلم تو کسی کے ساتھ نہیں۔ رونے والوں، پورے کربلا کے میدان میں کسی شہید کو اس کے قد سے بڑا ہتھیار نہیں مارا گیا، اس کے قد سے بڑا ہتھیار کسی شہید کو نہیں مارا گیا، مگر اصغر کو اتنا بڑا تیر مارا گیا کہ اصغر کا اپنا قد چھوٹا تھا، تیر کا سائز بڑا تھا۔ اجرکم اللہ، ماتمدارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، حسین کے ماتمدارو۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بڑا سخت جملہ ہے،
امتحانات تو ہوتے ہیں، صاحبان اولاد ہوں ان کے امتحانات تو ہوتے ہیں، بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، کانچ چپ گیا بچے کے پاؤں میں، اور جب کبھی باپ کو نکالنا پڑے اپنے ہاتھ سے، کانٹا لگا ہو، کیل چبھی ہو، تو باپ کے ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، جب بچے کے پاؤں سے خون بہتا ہے، واہ غربتہ، خدا کسی باپ کو اپنے بچے کا حالت نزع نہ دکھا۔ حالت نزع سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ کہ ایڑیاں رگڑنا، پل کے پلٹ جانا، آنکھوں کا اوپر چڑھ جانا، آخری ہچکی لینا، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، خدا کسی باپ کو اس کے بچے کا حالت نزع نہ دکھائے۔ مگر میرا مولا اصغر کی لاش کو لیے ہوئے اس اہتمام سے چلا تھا کہ بچے کی لاش پر ابا کا دامن ڈالا ہوا۔ امام 7 مرتبہ آگے بڑھے تھے، کسی شہید کو لاتے ہوئے میرا مولا اتنا نہیں رویا جتنا اصغر کو لاتے ہوئے۔ کسی شہید کو لاتے ہوئے میرا مولا 7 مرتبہ پیچھے نہیں ہٹا اور ہر شہید کی لاش کو پہنچا دیا، مگر اصغر جیسے کم سن کی لاش کو میرا مولا 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا۔ 8ویں بار در خیمہ پہ جا کے آواز دی ہے، آؤ رباب آؤ، تمہارا لال واپس آ گئے۔ اور آپ تو جانتے ہیں نا ماشاءاللہ کہ گھروں میں بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے دروازے پہ دوڑ کے جانا۔ شروع میں بچے ایسے ہی کرتے ہیں، جب چلنا سیکھتے ہیں، جب بولنا سیکھتے ہیں، سب سے پہلے دوڑ کے دروازے پر جاتے ہیں۔ امام نے آواز رباب کو دی ہے، سکینہ دوڑ کے، اور اب بھائی کے رونے کی آواز نہیں آتی، سمجھی شاید بابا پانی پلا کے لے آئے۔ اب جو بچی نے بابا سے لپٹ کے فریاد کی، بابا اصغر بڑا پیارا تھا، اسے پانی پلا کے لے آئے، بابا میں پیاسی رہ گئی، بابا آپ کی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ امام نے بچے کی لاش پر سے ابا کا دامن ہٹایا۔ خدا کسی 4 سال کی بہن کو 6 مہینے کے بھائی کا گلا کٹا ہوا نہ دکھائے۔ رونے والوں، جناب سکینہ کی عجیب حالت ہے، اور جب جناب رباب نے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا، کیا حوصلہ تھا، کیا صبر کا مقام تھا۔ بچے کی لاش کو دیکھا، بس ایک جملہ زبان رباب سے تاریخ نے بیان کیا، فرماتی بنیا آپ اس لوکا تنحرو، بیٹا کیا تجھ جیسے کم سن بچے نحر بھی کیے جاتے ہیں۔ ماں کہنا چاہتی تھی بیٹا اتنا تو مجھے پتا تھا کہ تو زندہ نہیں آنے والا، تجھے مارا تو جائے گا، لیکن بیٹا کم از کم مارنے والے نے تیرے قد کا لحاظ نہیں کیا۔ بڑے جانور کو نہر کیا جاتا ہے، چھوٹے کو نہیں کیا جاتا، ارے تجھ جیسے بچے کو نہر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں ایک جملہ اور سننا میرا مولا، ہائے میرا مولا، رباب کی گود خالی ہو گئی، امام نے کسی کو دفن نہیں کیا تھا مگر اصغر کی لاش کو دفن کیا۔ ہائے بعد میں اصغر کی لاش کو نکالا گیا، سر کو نو کے سینہ پہ چڑھایا گیا۔ وہ مصیبت خدا کسی ماں کو دودھ پیتے ہوئے بچے کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ اجرکم اللہ۔ ماتم داران مظلوم کربلا، بس آخری جملے، بہت مشکل وقت تھا جناب رباب کے لیے، بڑا مشکل وقت تھا، لیکن کربلا سے کوفہ و شام پر تمام مقامات پر بی بی نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ کربلا سے کوفہ اور شام تک جناب رباب اس حالت میں چلی ہیں کہ اصغر کی لاش کو دیکھ کر گئی ہیں، کٹے ہوئے سر کو سامنے دیکھتی ہوئی چلی ہیں، اور جب لاش حسین کو دیکھا بیٹے کے لیے جملہ کہہ دیا بنیا مثلو کا تنہر، مگر جب لاش حسین کو 9 ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھا، پسلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، ارے ہاتھوں کو کٹا ہوا دیکھا، تو کچھ کیا زبان سے کیا کہیں، بس دل ہی دل میں وہ جملے ادا کیے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، رباب کی حالت عجیب ہے۔ رونے والوں جب قبر سکینہ سے بی بی کو اٹھایا گیا، اٹھتی نہیں تھی،
آج میری بچی زندان شام میں رہ گئی، کبھی زندان شام میں روتی تھی، کبھی کربلا اربعین میں جب آئے قافلے کو لے کر تو قبر حسین سے نہ اٹھتی تھی۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بھابھی چلیے قافلہ تیار ہو گیا، کہتی شہزادی سب چلے جاتے، اب میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ میری گود کا پلا بھی یہیں رہ گیا، میرے سر کا سایہ بھی یہیں رہ گیا، واہ غربت واہ مصیبت۔ رونے والوں، جناب رباب کو زبردستی اصرار کیا گیا، نہیں بھابھی چلیے، سہارا دیا گیا، قبر حسین سے اٹھتی نہیں تھی۔ ہاں، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بی بی کی کیا حالت ہو گئی ہے، کیا تبدیلی تھی وجود مقدس میں، ضعیفی طاری ہو گئی۔ ہائے، دھوپ میں بیٹھتی تھی، سائے میں نہیں آتی تھی، اور اگر پانی ٹھنڈا مل بھی جائے تو ٹھنڈا نہیں پیتی، پہلے گرم کرتی تھی۔ واہ محمد۔ مدینے میں لوٹ کے قافلہ آ گیا، ایک دن بڑی سخت گرمی تھی، جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا بیٹا اب اپنی اماں سے کہو اب تو سائے میں آ جائے، سال پورا ہو گیا، ارے کہیں میرے بھائی کی نشانی کو نقصان نہ ہو جائے۔ امام آگے بڑھے، امام سجاد آگے بڑھے، روز کہتے ہوں گے مگر خاموش ہو جاتے تھے جب لاش حسین کی بات آتی تھی۔ آج آگے بڑھے، شانہ ہلایا، اماں سائے میں چلیے، آج بڑی شدید گرمی ہے، اماں سائے میں چلیے، سر اٹھا کے فرماتی ہیں بیٹا اتنا بتا دو امام وقت بن کر کہتے ہو یا فرزند بن کر کہتے ہو؟ امام نے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اماں آج بیٹا بن کے نہیں کہوں گا، آج بڑی گرمی ہے، اماں میں امام وقت بن کر کہتا ہوں اب سائے میں چلیے۔ اب جو جملہ سنا، رخ کیا کربلا کا خدایا، ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ رباب جیتے جی سائے میں نہ دیکھے گی، اب امام وقت کہتا ہے سائے میں چلیے، خدایا رباب کیسے عمل کرے؟ رونے والوں، ادھر قدم اٹھائے بی بی نے اطاعت امام میں، مگر جیسے ہی پہلا قدم سائے کی طرف بڑھایا، ارے مولا کے ہاتھوں پر رباب رخصت ہو گئی، سائے میں ضرور آئی بی بی مگر زندہ نہ رہی، رباب کا جنازہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام ماتمداروں کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، پروردگار تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما، بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے رونے والوں جنت البقیع میں جناب رباب کی قبر مقدس پر دو طریقے ہیں نا، دو روایتیں الگ الگ ہیں، یا شام میں دفن ہے یا ابھی بھی مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہے۔ پروردگارا ابھی بھی دھوپ پڑ رہی ہے، پروردگار آئے رباب کی قبر مقدس پر ابھی بھی جنت البقیع میں صاحبان نہیں ہے، خدایا اب نظام ظلم کو تباہ و برباد کر دے، بقیع کی زیارات کے اور مزارات کی تعمیرات کے اسباب فراہم فرما دے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔